اوکے، السلام علیکم دوستو، آپ کا اس چینل پر خوش آمدید۔ میں ایڈوکیٹ عرفان صدیقی ٹیکس ایڈوائزر۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے کے لیے جو ہم لوگوں نے آپ کے کمنٹس میں سے کویسچن منتخب کیے ہیں وہ 5 کمنٹس۔ ان کے کمنٹس اور جوابات کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ نے جس پیار سے، جس محبت سے ہمیں عزت بخشی ہے، ہماری بہت ساری دعائیں آپ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پہلا کویسچن جو ہمیں لکھا ہے وہ ہے مائی اوپینین، شاید نام ان کا کوئی اور ہوگا۔ میں FBI آفس گیا تھا ریٹرن فائل کرنے، لیکن انہوں نے مجھے میرا لاگ ان اور پاس ورڈ نہیں دیا۔ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہاں کے اونرشپ پیپر لے کے آؤ۔ اب وہ پیپر میرے والد نہیں دے رہے اور FBI والے اس کے بغیر لاگ ان پاس ورڈ نہیں دے رہے۔ پلیز گائیڈ کریں، ہاؤ کین آئی فائل مائی ریٹرنس۔ اسی طرح جو آج ہم دوسرا میسج شامل کریں گے وہ ہے شہزاد صاحب کا، محمد شہزاد صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ مجھے یہ میسج تقریباً 4 سے 5 بار آ چکا ہے۔ اپنے بارے میں بتا دو کہ نہ کہ میری کوئی جائیداد ہے، نہ ہی کوئی اپنا ذاتی مکان ہے، نہ ہی کوئی چیز خریدی، نہ ہی بیچی، لیکن میں ملازمت کرتا ہوں۔ آپ سے پوچھنا ہے کہ مجھے یہ پیغام کیوں آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک اور میسج جو ہم شامل کریں گے آج کی اس ویڈیو میں محمد ریاض صاحب کا ہے۔ کھانے روٹی کی مشکل ہے، پھر ہمیں میسج کیوں بھیج رہے ہیں۔ محمد گلزار صاحب کا ایک میسج ہے، سر نہ میری زمین ہے نہ کچھ، تو پھر مجھے یہ میسج کیوں آیا ہے۔ اور آخری میسج ہم ایک جو شامل کر رہے ہیں، انہوں نے لکھا ہے میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کا ٹیکس کیسے پے ہوگا یا پے نہیں کرنا، پلیز ضرور بتائیے گا۔ تو جی دوستو، سب سے پہلا جو اس میں میسج تھا، FBI آفس گئے اور ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کے لیے، تو انہوں نے لاگ ان اور پاس ورڈ نہیں دیا۔ اچھا، یہ مشکل جو ہے مفتی لوگوں کو آ رہی ہے۔ جہاں بھی RTOs ہیں، مطلب وہاں پر پاس ورڈ کی ریکوری کا جو حصول ہے وہ انتہائی مشکل کرتے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو جو پہلے آپ کا جواب ہے وہ میں پہلے دینا چاہوں گا۔ دیکھیں، آپ کو وہاں پر صرف اپنے اوریجنل ID کارڈ اور ایک اپلیکیشن مطلب آپ لکھیں کہ میرا ای میل اور موبائل نمبر اپڈیٹ کر دیا جائے۔ آپ کا موبائل نمبر اور ای میل اپڈیٹ ہو جائے گی اور آپ پھر اس میں پروسیجر کے تحت آپ اپنا پاسورڈ خود گھر بیٹھ کے ریکور کر سکتے ہیں۔ اگر اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی ایشو ہو تو ہم نے یہ ایک ویڈیو بنائی ہے، یہ تھمبنیل اس کا آ رہا ہے، تو آپ یہاں پر جا کر آپ پروسیجر دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ FBI کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ سے گھر کے پیپر دے اور پھر آپ کو ای میل اور موبائل نمبر آپ کا اپڈیٹ کیا جائے۔ یہ بہت سارے RTOs میں بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں۔ ایک RTO سے ہماری بات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہاں پر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جو ٹیکس گزار ہے وہ نہیں آ سکتا تو اس کا بیان حلفی ایفیڈیوٹ لے کے آئے، پھر اس کے ساتھ اس کی ویڈیو ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو وہ اپلیکیشن سائن کر رہا ہے وہ فوٹو، مطلب کمپلیکیشن پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے توسط سے میں ارباب اختیار کے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، دیکھیں ہمارے یہاں 26 کروڑ کی آبادی میں سے 1 کروڑ آپ لوگوں نے NTN جنہوں نے لیا ہوگا وہ لوگ ہیں، اور اس میں سے بھی 50 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں۔
اس طرح اگر یہی بیہیویئر رہا، ہمارے یہاں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے اویئرنیس نہیں ہے عوام کے لیے. ٹھیک ہے، مجھے ایف بی آئی کے ارباب اختیار کو یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اس میں آسانیاں پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم ان لوگوں کے لیے مشکلات تو پیدا نہ کریں. کیوں کہ جب ایک ٹیکسٹ گزار، ایک دہاڑی دار ملازم اگر وہ گھر سے نکل کے پورا دن ایف بی آر کے دھکے کھاتا ہے، کیا آپ نہیں جانتے کہ ایف بی آر کے جو باہر گیٹ پہ کھڑا ہوا گارڈ ہے وہ بھی پیسے مانگتا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ پہلے یہ جانیے. آپ کو نہیں پتا کہ این ٹی این سیل میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اس ادارے کے سربراہ ہوتے ہوئے آپ سب سے پہلے یہاں تو یہ حالت ہے کہ جو گارڈ باہر کھڑا ہے آپ کے دروازے پہ وہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب نوٹس کا جواب اس طرح، اگر آپ کو نوٹس کا جواب دینا ہے مجھے پیسے دیں، میں آپ کا جواب دلوا دیتا ہوں. آپ کو پاسورڈ چاہیے مجھے پیسے دیں، آپ کو ریٹرن جمع کروانی ہے آپ مجھے بتائیں. ایک گارڈ، باقی اندر محکمے کا کیا حالت ہوگی؟ ملتان میں بھی یہی صورت حال ہے، ساہیوال میں یہی صورت حال ہے، بہاولپور میں یہی صورت حال ہے. تو سارے یہ ٹیکس گزار کہاں جائے گا؟ پھر آپ محکمہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو سرکل ہے وہ ٹیکس ریٹرنز کا وہ بڑھے. کیسے بڑھے گا؟ ابھی تو لوگوں میں یہ اویئرنیس نہیں ہے. آپ کا صرف ایک میسیج پوری عوام کو پریشان کیا ہوا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں، ان لوگوں کے رجسٹرڈ نمبر بھی نہیں ہے ان کے پاس، پھر بھی میسیجز آ رہے ہیں، عوام پریشان ہے. تو میری ارباب اختیار سے ایک گزارش ہے، ایک استدعا ہے، ایک اپیل ہے، ایک التماس ہے کہ براہ کرم آسانیاں پیدا کریں. عوام پاکستانی قوم کے خون میں یہ بات شامل ہے کہ یہ پاکستان کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. ٹیکس کیا چیز ہے؟ لیکن اگر یہی حالت رہی، آپ کے محکمے کا یہی بیہیویئر رہا، تو شاید کوئی بھی نہیں جانا پسند کرتا. وہی بات چور بازاری شروع ہو جاتی ہے اور بدماشی ان کی شروع ہے. 1000 روپے دے دو، 500 روپے، اس طرح کیا پاکستان چلے گا؟ یہ پاکستانی ٹیکس لوگ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ اس محکمے کے بیہیویئر کی وجہ سے، ان مشکلات کی وجہ سے کوئی نہیں چاہتا. تو بھائی آپ کو جو جن کا یہ کوشچن تھا، امید ہے آپ کو آنسر مل گیا ہوگا. آپ ایک سمپل آئی ڈی کارڈ لیں، اپنا جو آپ کا اوریجنل شناختی کارڈ ہے اوریجنل اس کو لے کے جائیں، ایک اپلیکیشن لکھیں. اگر آپ کا کوئی آر ٹی او آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹس باکس میں لکھیں. ہم بار بار یہ آواز اٹھائیں گے، ارباب اختیار تک بار بار یہ آواز پہنچائیں گے کہ وہ یہ پریشانیاں ختم کریں. دن تھوڑے رہ گئے ہیں، بار بار آپ یہ میسج کر رہے ہیں کہ 30 ستمبر کے بعد ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی. جب ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی تو آسانیاں تو پیدا کریں نا. لوگ ٹیکس ریٹرن جمع کروانا چاہ رہے ہیں تو کیسے ہوگا؟ تو سر آپ سے استدعا ہے کہ اس برائے مہربانی ہماری اس گزارش پر ضرور توجہ کی جائے. دوسرا جو کویشچن تھا وہ بہت سارے ہمارے کمنٹس میں نا اسی طرح کے ملتے جلتے کویشچن آئے ہیں. تو اس حوالے سے جو دوسرا کویشچن تھا کہ میرے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، میرے پاس کوئی زمین نہیں ہے. ایک صاحب نے آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے کھانے روٹی کی مشکل ہے، پھر بھی میسج آ رہے ہیں. یہ تو بات سچ ہے. پاکستانی عوام کی ان غریبوں کی حالت تو وہ خود ہی جانتے ہیں نا. آپ اور میں کیا بتا سکتے ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے اور ساتھ ان کو میسج آتا ہے کہ آپ ٹیکس ریٹرن بھرو نہیں تو تمہاری سم بند کر دیں گے، یوٹیلیٹی کنیکشن کاٹ دیں گے. کیا ایسے بہت اتفاق ایسا ہے کہ وہ سادہ لوگ ہمارے جو پاکستانی عوام ہے وہ میسج اور موبائل اٹھایا ہوا اور وہ پہنچ جاتے ہیں آر ٹی او اور وہاں جا کے ہم دکھا رہے ہوتے ہیں گارڈ کو. اب وہ گارڈ وہاں پر چیک کرتا ہے کہ کیا اس کا نمبر یہ این ٹی این اس کا رجسٹریشن بھی ہے یا نہیں ہے. تو وہ ہوتا نہیں ہے. وہ 500,000 روپے لے کے کہتے ہیں چل جا تیرا کام ہو جائے گا، بس تو کسی کو بتانا نہیں. کیا اس طرح پاکستان کا محکمہ یہ چلے گا؟ سر میری استدعا ہے. تو جو لوگ میسج یہ کر رہے ہیں ان کے لیے میں آسان حل بتا رہا ہوں، بالکل آسان، کہ آپ کے پاس اگر اینڈرائڈ موبائل بھی نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل کے میسیجز میں جائیے. جو میسیج جہاں پر آپ ٹائپ کرتے ہیں آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر سے پہلے لکھیں ATL، یہ نیچے اسکرین پہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے ATL، اور اپنا شناختی کارڈ نمبر پورا اندراج کریں وہاں پر بغیر کسی اسپیس کے اور اس کو بھیج دیں 9966 پہ.
اگر آپ کا جواب اس میں یہ آتا ہے نو ریکارڈ فاؤنڈ تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. تو یہ نمبر آپ کا جو میسج کسی اور کو جانا تھا غلطی سے آپ کے پاس آ گیا ہے. تو اب یہ جو میسج غلطی سے آیا ہے اس کو اگنور کر دیں. بہت سے لوگ ایسا میسج میرے ویڈیوز پہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ ہم نے تو آلریڈی پہلے جمع کروا دی تھی, پھر کیوں کمنٹ یہ میسج آنا ہے. تو دیکھیں یہ پہلے میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ آٹو جنریٹڈ ہے. یہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ نے مطلب جمع کروا دی ہے تو اگنور دا میسج, سمپل. اور آخری جو کویشچن ہم لے رہے ہیں وہ ہے میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کا ٹیکس کیسے پے ہوگا یا پے نہیں کرنا, پلیز ضرور بتائیے گا. اسی سے ملتا جلتا ایک اور میسج بھی ہمارے کمنٹس باکس میں آیا ہے, لیکن اس کے لیے یہ ہے آپ کنسرننگ RTO جائیں گے, اپنے والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کروائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جی میرے والد کا انتقال ہو گیا, اور اس طرح ان کا NTN وہاں پر وہ اسٹاپ ہو جائے گا. اب مزید ریٹرنز ان کو جمع نہیں کروانی. ہاں اندر مطلب ان کے ہاں مطلب ان کی کوئی لائبلٹی پہلے تھی, مطلب انہوں نے کوئی ریٹرن جمع کروانی تھی یا کوئی ایسا انکم تھی جو ٹیکس پیبل مطلب جس پہ بنتا تھا, کوئی ٹیکس کی اماؤنٹ باقی تھی, تو وہ آپ کو بتا دیں گے, آپ وہ جمع کروا دیجئے. میری دعا ہے پروردگار ان کی مغفرت فرمائے, اور اگر ان کے ذمہ یہ قرض ہے, یہ لائبلٹی ہے کوئی ٹیکس اماؤنٹ کی, تو وہ ضرور جمع کروانا چاہیے. آخر میں آج کی ویڈیو مرحوم و مغفور جناب اشفاق صاحب کی اس جملے سے اختتام کرنا چاہوں گا کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو آپ سے استدعا ہے کہ ہماری اس حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ بھی ہماری اس فیملی کا حصہ ہو جائے. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا. آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے ٹیکس کے حوالے سے, کوئی بھی کویشچن کسی دیگر میں آپ کا کوئی مقدمہ زیر سماعت ہے اس کے حوالے سے, تو کمنٹس باکس میں لکھ دیں. ہمارا وعدہ ہے ہم جتنی جلدی کوشش ہوگی مطلب جیسے ممکن ہوا ہم جلد سے جلد اس کا جواب ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیں گے. اس سے باقیوں کا بھی بھلا ہو جائے گا, کوئی ملتا جلتا معاملہ ان کا بھی ہوگا, ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا. آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ نے اپنے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. اللہ نگہبان.